اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھا کرو۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ سجدے کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے محبت کا اشارہ ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینا ہی کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ رضی فرمایا کرتے تھے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور اس آگ کو بجھا ڈالو جسے تم نے خود جلا رکھا ہے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ وقت پر ادا کیے ہوئے نماز اللہ تعالیٰ کو ہر اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ٹہنی ہاتھ میں لی تو اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ معنی الہی، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آئے یا کسی بات سے غمگین ہو تو آپ نماز پڑھنے لگتے تھے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہے۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرتا رہو، اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنوں میں صبر ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان کے درمیان گفتگو نہ کریں تو یہ 12 برس کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ معنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی بیٹھے رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی،
اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت دنیا اور دنیا کے تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا، اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعوں کی نمازیں بلا ناغہ چھوڑتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھا کرو اور انہیں خبریں مت بنا ڈالو۔ نماز جمعہ ہرگز نہ چھوڑیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مسلمان اور نماز میں سستی، یہ 2 باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتا دو، کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔